आगे क्या फरमाया? फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। फरमाया मैंने तुम्हें समझा दिया, इनकी हकीकत मैंने तुम्हें बता दी, कई दिन से बता रहा हो, बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से तुम्हें बता चुका हो, ये सुनने पर कादिर नहीं, ये बोलने पर कादिर नहीं, ये नफ़े पर कादिर नहीं, ये नुकसान पर कादिर नहीं। आखिर में फरमाने लगे अच्छा अगर तुम्हें अभी भी समझ न आई, अभी भी तुम्हें अकल न आई, देखना मैं तुम्हारे बुतों का क्या हाल करूँगा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालू अजि'तना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। वतल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। फजअलहुम ज़ुजाजन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। सुम्म नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून। क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला तअक़िलून। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू
إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں سورہ مریم کی کچھ آیات مبارکہ پڑھی تھی، ان کا کچھ مفہوم بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا اور اپنے والد کو بڑے احسن طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور انسان کے ذمے کوشش ہی ہے، نتیجہ انسان کے ذمے نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ نتیجہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ ہاں صحیح ہے، کوشش ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق دعوت دے، کام کرے، باقی نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے۔ ہدایت اللہ نے ہی دینی ہے، جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا، جسے چاہے تو ہدایت نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا۔ آگے سے جواب کیا ملا تھا؟ ان کے والد نے کہا اگر تو میرے بتوں کی مذمت کرنے سے باز نہ آیا تو تجھے ماروں گا، سزا دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے گھر سے ہی نکال دیا جائے۔ اس لیے داعی کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر دعوت کے جواب میں کوئی دھمکی آئے، آگے سے الٹ جواب آئے، تو داعی کے ذمے ہے اسے برداشت کرے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے محنت نہیں کر رہا، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اس کو اس کا اجر مل گیا ہے، اس کا ثواب اسے مل گیا ہے۔ کسی پہ اثر ہوا تب بھی ثواب مل گیا، نہ ہوا دعوت دینے کا ثواب اسے پھر بھی مل گیا ہے۔ ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، دعوت ہمارے ذمے ہے۔ اگر میں مسجد آتا ہوں تو میرے ساتھ میں بیٹھا میرا بھائی، میرا دوست، وہ نماز کے لیے نہیں آتا، دعوت دینا میرا کام ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں اچھے طریقے سے۔ اب وہ قبول کرے تو اس کے مہربانی، نہ کرے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو یاد کروا دیا۔ انشاءاللہ اس دعوت کا ہمیں ثواب مل جائے گا، ہمیں اس کا اجر مل جائے گا۔ جو بھی کسی کو بھلائی، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کسی کو بھلائی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اس کو صدقہ قرار دیا ہے، اور یہ صدقہ بھی بعض مرتبہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ اس کو دعوت دی، یہ نمازی بن گیا، اس نے پھر آگے اور لوگوں کو دی، تو جس نے اس کو دی یہ سارا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اور ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، ہم سبھی داعی ہیں۔
ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو یاد کروائیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی برائی کر رہا، میرے ذمے اسے سمجھانا، میرے ذمے ہے اسے صحیح بات بتانا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانا اور ایک دوسرے کو دین کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کی بھی کوشش کیا کرو، بڑا بہترین عمل ہے یہ، اور یہ انبیاء جیسا عمل ہے۔ یہ کام انبیاء کرتے تھے، اللہ نے اس امت کو دے دیا کہ تم کرو یہ کام اب، کیونکہ اب تو کوئی اور نبی ہے نہیں، سرکار دو عالم ہی آخری نبی ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، علماء اور یہ عوام ہی اس کام کو آگے لے کر بڑھے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی۔ اچھا، والد کو دعوت دینے کے بعد اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے انفرادی ہے، پھر اس کے بعد پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ میں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا تصور کہ سارا کا سارا علاقہ بت پرست، پورا شہر بت پرست، اور اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ساری قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر شہر بھی ایسا کہ جس میں بادشاہت نمرود کی ہے، اور نمرود ظالم بادشاہ، اور اتنا ظالم کہ دوسرے لوگ تو بت بنا کر بیچتے تھے، یہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب ایسے ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کوئی بیان کرے تو کتنا بڑا یہ کام ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا، کسی ظالم کے سامنے حق بات بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اس کو جہاد کے ساتھ تعبیر کی ہے، کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری قوم سامنے ہے، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اور دعوت دیکھیں سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ اپنے والد کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اے میرے ابا جان، آسمانوں کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، زمین کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا تمہارے بتوں کا حال تو یہ ہے، یہ دوسروں کی حاجت روائی کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اتنے اپاہج، اتنے بیکار، بننے میں بھی تمہارے محتاج، رکھنے میں بھی تمہارے محتاج، اور جہاں تم چاہتے ہو انہیں رکھ دیتے ہو۔ اپنے والد کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ اکبر۔ ان کی دعوت اتنی پیاری اللہ کو لگی، ان کا انداز اتنا پسند آیا، بولنے کا طریقہ اتنا پیارا لگا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، اپنے حبیب کے سامنے ذکر کیا، قرآن کریم کی آیات میں بیان کر دیا۔ فرمایا میرے حبیب دیکھیے میرے خلیل نے اپنے والد کو میری طرف کیسے بلایا، اپنی قوم کو میری طرف کیسے بلایا، کس طرح میری بڑھائی بیان کرتا رہا، میری ذات کے بارے میں بتاتا رہا، میرا تعارف لوگوں کو کرواتا رہا۔ لوگ ڈراتے رہے، لوگ دھمکاتے رہے، لوگ برا بھلا کہتے رہے، لیکن وہ پھر بھی میرا نام لیتا رہا، پھر بھی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا رہا۔ اور ذکر بھی کیسے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔
کیا ہے یہ بت ہیں جن کے سامنے آپ سارا دن پڑے رہتے ہو، دن سے مانگتے رہتے ہو؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا وجود کیا ہے؟ انہوں نے بتاؤ کیا بنایا ہے؟ کیا آسمان انہوں نے بنایا؟ کیا زمین انہوں نے بنائی؟ کیا کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوالیہ انداز میں دعوت دینے لگے، فرمایا کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں، کچھ بنانے پر قادر نہیں، کچھ بگاڑنے پر قادر نہیں۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو اس راستے سے باز رکھ لو، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت کا جواب ان کی قوم نے یہ دیا، کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے اے ابراہیم یہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں، ہم نے اپنے والدین کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، اپنے داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، وہ ان کی عبادت کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، انہوں نے ہمیں انہی کی طرف متوجہ کیا، ہمارے بڑوں نے انہی کے بارے میں بتایا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا جب قوم والوں نے کہا، فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین، فرمایا او میری قوم والو سن لو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا، تم نے اپنے بڑوں کا نام لیا کہ تمہارے بڑے یہ کرتے رہے، فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہارے آباء و اجداد بھی کفر پہ رہے، تمہارے آباء و اجداد نے بھی شرک کا راستہ اختیار کیا، معصیت کا راستہ اختیار کیا، شیطانی راستہ اختیار کیا، تم بھی اسی راستے پر لگے ہوئے ہو۔ فرمانے لگے یہ سمجھو اللہ نے تم پر احسان کیا، مجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے۔ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے رہے تو میں بھی یہ کروں۔ اچھا باپ دادا چوری کرے تو کیا بیٹا بھی چوری کرے گا؟ اور بھئی وہ بھی گناہ تھا، وہ بھی نافرمانی تھی، تم جو کر رہے وہ بھی غلط ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو حق کے مقابلے میں کبھی بھی باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، دلائل نہیں ہوتے، یا تو مار دو، جلا دو، گھر سے نکال دو، شہر سے نکال دو، وغیرہ وغیرہ، یا سب سے بیکار دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وہ بھی گمراہی پر تھے اور تم بھی گمراہی پر ہو۔ پھر کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ سورۃ الانبیاء پہلا ربع چوتھا رکوع، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت کا ذکر کیا، ان کے دعوت کے انداز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ جب قوم والوں کو یہ فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ رہے، تم نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو واقعی ہمارے پاس کوئی سچا دین لے کر آیا ہے، کوئی سچا مذہب لے کر آیا ہے، یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم فرمانے لگے نبی مذاق نہیں کرتا، نبی کبھی استہزاء نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، مذاق کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، مذاق سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کا نبی تو سنجیدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے میں سنجیدگی رکھتا ہے۔ فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ فرمانے لگے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ فرمایا میری قوم والو میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا رب بھی وہ جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، بغیر ستون کے جس نے آسمان کو کھڑا کیا، وہی میرا پروردگار ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ جس نے زمین کو پانی پر بچھایا وہی رب میرا بھی ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ فرمانے لگے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اپنی بات پر پورا گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہو بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہی معبود ہے۔ جب انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہو، کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کاش قرآن سمجھنے والے ہوتے تو مزہ آتا۔ اگر ہمیں کچھ قرآن سے تھوڑا سا لگاؤ ہوتا تو قرآن کا جو طرز ہے اس واقعے کو ذکر کرنے کا، میں تسلسل سے آیات پڑھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت دعوت ہے ان کی کہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی عام چیز تو نہیں آتی نا، وہی آتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعوت اتنی پیاری تھی، اتنا بہترین طریقہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ ایمان والے اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ دعوت ہوتی کیا ہے، بولا کیسے جاتا ہے۔ کیا فرما رہے؟ قال بر ربکم، فرمایا میں یہ کہتا ہوں بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنائی۔ تم بتاؤ تمہارے بتوں نے کیا بنایا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ فرمایا میں نے تمہیں سمجھا دیا، ان کی حقیقت میں نے تمہیں بتا دی، کئی دن سے بتا رہا ہو، بہت مختلف طریقوں سے تمہیں بتا چکا ہو، یہ سننے پر قادر نہیں، یہ بولنے پر قادر نہیں، یہ نفع پر قادر نہیں، یہ نقصان پر قادر نہیں۔ آخر میں فرمانے لگے اچھا اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہ آئی، ابھی بھی تمہیں عقل نہ آئی، دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کیا حال کروں گا۔ اچھا پہلے تو قوم ہی دھمکا رہی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آگے سے خلیل اللہ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا اچھا پھر انتظار کرو، قرآن میں ہے۔ اور دیکھیں وَتَاللَّهِ، سبحان اللہ، مزہ لے کیسی پیاری آیت ہے۔ فرمایا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم۔ اگر ویسے ہی کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، لیکن کہا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، دیکھنا میں ان کا حال کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اگر میری باتوں سے سمجھ نہیں آ رہی نا تو پھر میں جب ان کی حالت بگاڑوں گا تو پھر بتانا یہ کیا کر سکتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اور وہ پھر وقت آیا، قوم ساری میلے میں جا رہی تھی، ان کا سالانہ جشن تھا،
کھانا پینا تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے، کہنے لگے ابراہیم ساری قوم جا رہی ہے، سارا شہر جا رہا ہے فلاں میدان میں، اور ہمارا میلہ ہے، ہمارا سالانہ جشن ہے، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند قدم چلے ساتھ، پھر فرمایا فقال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاتا۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ پیغمبر مشرک آدمی سے دلی طور پر پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی ہی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ دیکھیں غم تھوڑی بیماری ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ رات کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں مل رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے سارا شہر مشرک ہو، پیغمبر کو نیند آتی ہوگی؟ وہ دلی طور پہ غم زدہ ہے، اداس ہے کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے پریشان ہوں دلی طور پر، تم سب جاؤ، میں نہیں جاتا۔ ساری قوم چلی گئی۔ وہی موقع تو تھا، ساری قوم جب چلی تو خلیل اللہ بت خانے میں آ گئے۔ جن کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے یہ کچھ نہیں ہے، نہیں سمجھے، کلہاڑا پکڑا وہ زمینداروں والا۔ جیسے زمیندار کلہاڑا پکڑتا نا، کندھے پہ رکھتا اور چل پڑتا ہے اپنے کام کی طرف۔ خلیل اللہ بھی اپنے کام کی طرف چلے، کلہاڑا پکڑا، کندھے پہ ڈالا اور بت خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ چلے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا، کتنے بڑے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم دیکھنا میں ان کا حال کیا کروں گا، تمہارے ان بتوں کے خلاف میں کیا تدبیر اختیار کروں گا، میں کیا طریقہ اختیار کروں گا۔ اب سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے توڑنے کا ذکر کیا، فراغ الی آلہتہم فقال انی سقیم۔ فرمایا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ موقع کی تلاش میں تھے، فوراً بت خانے میں آئے، اپنے ہاتھ میں کلہاڑے کو پکڑا، دائیں طرف سے توڑنا شروع کر دیا، کسی کی ٹانگ کو کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی کی گردن کو اڑا دیا، سارے بتوں کو نیست و نابود کیا، توڑتے رہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، تمہاری قوم نے تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا، تمہیں کھانا رکھ کر گئے ہیں، پینا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، بول کیوں نہیں رہے ہو۔ اللہ کا خلیل جلال میں ہے، آج تک تو نرمی سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن آج جلال والی کیفیت ہے، نبوت کا جلال ہے، رسالت کا جلال ہے، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا ہوا ہے اور بتوں کو کہہ رہے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو۔ سارے بتوں کو توڑا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو زمین پر پھینکا۔ قال بل فعلہ فجعلہم زجاجا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، سارے ٹکڑے پھیلے زمین پر، اور وہ جو کلہاڑا تھا نا، اللہ اکبر، نبی جب جلال میں آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہی بات ہے، نبی کا پھر کوئی جلال برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی تو رحمت ہوتا ہے، وہ تو بڑی نرمی کرتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر جلال میں آ جائے تو پھر سارا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جلال میں آ گئے، توڑ پھوڑ سارا۔ فَجَعَلَهُمْ زُجَاجًا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ انبیاء پڑھ رہا، میں آپ کو دعوت دوں گا، سورہ انبیاء پہلا رکوع چوتھا رکوع پڑھیے ضرور۔ میں پوری تفصیل نہیں بتا رہا، کیونکہ تفصیل بتاؤں تو بڑا لمبا ٹائم کہ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ فرما رہے فَجَعَلَهُمْ زُجَاجًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چھوڑا اس لیے کہ جب قوم آئے تو اس کی طرف توجہ کرے۔
کہ یہ سارے پڑے زمین پر، یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کندھے پہ کلاڑا بھی ہے۔ جب ساری قوم آئی، میں مختصر کرتا ہوں، قوم آ گئی، دیکھا اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین، یہ کیا، کوئی کدھر کوئی کدھر، کدھر ہے بارش والا، وہ پڑا جی زمین پہ، کدھر ہے بیٹے دینا، وہ پڑا ہوا وہاں، کہاں ہے بیٹیاں لینا، وہ پڑا ہوا ادھر۔ بڑے پریشان، یہ کس نے کیا، یہ اتنا بڑا کام، وہ تو خدا سمجھتے تھے۔ جب شور شرابہ ہوا تو جن لوگوں کے سامنے قسم کھائی تھی ان کو یاد آ گیا، کہنے لگے قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے سامنے یہ قسم کھائی تھی ہمارے بتوں کا حال برا کرے گا، ہمارے بتوں کے خلاف تدبیر کرے گا، ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھے گا، یہ کام ابراہیم کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا، اور وہ میلے میں بھی نہیں گیا تھا، اسی جگہ پر رہا تھا، شاید وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ ساری قوم یہ کہنے لگی، اب میں صرف آیات پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے، قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے بلا کر لاؤ، چلو معلوم کرتے ہیں کیا یہ ابراہیم نے کیا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، کہنے لگے اے ابراہیم، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کا یہ حال تو نے کیا، ان کی ٹانگوں کو تو نے کاٹا، ان کے ہاتھوں کو تو نے کاٹا، ان کی گردنوں کو تو نے پھوڑا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا مجرم تمہارے سامنے ہے، بڑا بت تو بیٹھا ہوا ہے، کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، اس سے پوچھو، اس نے سب کچھ دیکھا، اس کے موجودگی میں سارا کچھ ہوا، یہ بتائے گا کس نے ان کے ہاتھ توڑے، کس نے ان کے پاؤں کو توڑا، اسی سے پوچھو یہ تمہیں بتائے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، جب خلیل اللہ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو کس نے کیا، شرمندگی سے اپنی طرف توجہ کرنے لگے، اس بت سے کیسے پوچھیں گے، یہ ہمیں کیسے بتائے گا، سوال کا جواب کیسے دے گا، اب حق زبان سے نکلنے لگا، کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، نظروں کو جھکا کر کہنے لگے اے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بیچارے جواب دینے پر قادر کوئی نہیں۔ وہی حق زبان پر آ گیا جس کو سمجھا رہے تھے، کہنے لگے یار تجھے پتا تو ہے یہ، ثم نکسوا، اللہ نے حالت بھی بتائی ہے، علی رؤوسہم، گردنیں زمین پر ہیں، کہنے لگے تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں بول سکتے، یہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب جو خود کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کہا، اب دیکھیں پھر جلال میں آئے، فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، جب انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولنے لگے، فرمایا تم پر پھر افسوس ہی کیا جا سکتا، تمہاری عقلوں پر حیرانگی ہے، جو اپنے نفع کے مالک نہیں، اپنے نقصان کے مالک نہیں، تم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا، تم نے ان کو اپنا خالق بنایا ہوا، آگے سے ماننے کے بجائے کہنے لگی قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ساری قوم کہنے لگی او لوگو جمع ہو جاؤ اپنے بتوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کتنے بے وقوف، کم عقل، کیا کہہ رہے، سارے جمع ہو جاؤ،
ہم نے اپنے بتوں کی مدد کرنی. کیا مدد کرنی ہے بھائی؟ لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں کیا کرنی جی؟ ان کو جلاؤ. ہم ابراہیم کو ڈالیں گے. آج ہمارے بت بیچارے بے یار و مددگار ہیں, آج انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں جب عقل پہ پردہ پڑتا تو یہ ہوتا ہے. 7 دن تک انہوں نے لکڑیاں جمع کی. کتنے دن؟ 7 دن. اس کی بڑی 12 7 دن لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی. جلانے کے بعد منجنیق کے ذریعے سے خلیل اللہ کو اندر ڈالا. 7 دن کی آگ جل رہی ہے, اتنی آگ کہ پرندہ نہیں گزر سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا. جیسے ہی آگ کے اندر آئے, ہوا کا فرشتہ آ گیا, کہنے لگا خلیل اللہ حکم دیجئے, بارش آئے گی, آندھی طوفان آئے گا, ایک ذرہ بھی آگ کا باقی نہیں رہے گا, سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ کا نعرہ لگانے لگے. جس رب کے لیے آیا ہو وہی رب مجھے یہاں بچائے گا. اور فرمانے لگے میری نبوت کی دلیل بھی بنے گا, میری نبوت کے لیے ایک مضبوط دلیل بھی بنے گی. میں لوگوں کو دکھاؤں گا تمہارے بت اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں, میرا رب مجھے آگ میں بھی بچائے گا. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی دلیل بنے گی. بارش والے فرشتے کو کہا واپس چلے جاؤ, میرا رب میری حفاظت کرے گا. ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, جنت کا قالین لیا ہوا, جنت کا لباس لیا ہوا, آگ کے اندر جنت کا قالین بچھایا. ابراہیم خلیل اللہ کو جنت کا لباس پہنایا اور جنت کے دسترخوان لگایا گیا. خلیل اللہ 7 دن کی آگ ہے, اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں, جنت کا کھانا کھا رہے ہیں. اللہ پاک نے آگ کو فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ, فرمایا اے آگ تو میرے حکم کی محتاج ہے, خبردار اگر میرے خلیل کا ایک بال بھی جلا ہو ان کے لیے سلامتی والی بن جاؤ, ان کے لیے راحت والی بن جاؤ. آگ میں اللہ نے خلیل کو اپنا مہمان بنایا. 7 دن کی آگ, 7 دن اندر رہے. ایک دن نمرود بالا خانے پہ چڑھا تو دیکھا کہ ابراہیم تو جنت کے پھل کھا رہا ہے. اوے حیران ہو, کہتا اوے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کہا کہ ابراہیم کیا تو واپس آ سکتا ہے؟ کہنے لگا بالکل. کہنے لگا کیسے آئے گا؟ فرمایا حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, ونعم الوکیل. اٹھے کپڑے جھاڑے اور فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ کا نام لیا, آگ سے گزرتے ہوئے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. اب فرمایا دیکھو میں نے تمہارے بتوں کا کیا حال کیا تھا, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے یہاں بھی کھانا کھلایا ہے, وہ ہے میرا رب, وہ ہے میرا خالق. اس سے مزید آگے بات کریں گے. اللہ پاک تمام انبیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے.